انسان زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جانا ہے۔ لیکن جناب جو وقت گزرا ہے، میں اور آپ دیکھیں جو ہم نے زندگی گزاری ہے 15-20 سال جیسے زیادہ جتنی ہم نے زندگی گزار دی ہے، جتنی ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم دیکھیں کہ جو زندگی گزاری ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، کوئی ایسا فعل تو نہیں کیا جس سے اللہ اور اس کا محبوب ناراض ہو۔ اگر ایسا کام کیا ہے تو مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا، اس کے محبوب کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا کام نہیں کیا تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر ہم ایسا کام ابھی بھی کر رہے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، تو ہم اس کام کو ترک کر دیں، پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج ہم نیکی نہیں کرتے، آج ہم نیکی کو سمجھتے نہیں ہیں، نیکی کی طرف توجہ نہیں ہے، آج ہماری توجہ صرف اس کے اندر ہم نے دنیا کمانی ہے، دنیا حاصل کرنی ہے، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج ہم نیکی نہیں نہ کر رہے تو کل قیامت کے دن ہم پچھتائیں گے۔ قرآن اللہ کا کہہ رہا، بندہ ضرور کہے گا، 30واں پارہ سورۃ الفجر آیت نمبر 24 کے اندر، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ کہے گا کاش کہ میں نے زندگی میں آگے کوئی نیکی بھیجی ہوتی، کوئی ایسی نیکی بھیجی ہوتی جو میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ میرے استاد محترم قبلہ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ ابرار احمد مصطفی صاحب ہمیں یہ کلاس کے اندر اکثر فرماتے تھے، بیٹا وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ پر وقت نہیں ہوتا۔ بچپنا تھا ہم بڑے پریشان ہوتے کہ استاد محترم آپ نے کیا ارشاد فرمایا، وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ پر وقت نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ ہم نے عرض کرنی استاد محترم رہنمائی فرمائیں، ہمیں سمجھائیں جملہ کیا ہے آپ کا، بار بار اکثر ہمیں یہ فرماتے تھے۔ تو ایک دن وضاحت کے ساتھ فرمانے لگے، بیٹا جو میں آپ کو روزانہ یہ جملہ یاد کراتا ہوں نا، وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ پر وقت نہیں ہوتا، بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس سمجھ نہیں وقت ہے، وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ پر وقت نہیں ہوتا۔ کہا بیٹا آج ہمارے پاس وقت ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ غافل ہیں، وقت ہے سمجھ نہیں ہے، نیک کام نہیں کر رہے، وقت ہے وقت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے نشے میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایک دن ایسا آئے گا، سمجھ آئے گی، وقت نہیں ہوگا، پھر بندہ اس وقت کہے گا کاش کہ میں نے کوئی نیکی کی ہوتی۔ تو استاد محترم جی اکثر ہمیں فرماتے تھے، بیٹا وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ پر وقت نہیں ہوتا۔ کہا کہ بیٹا آج وقت ہے پر سمجھ نہیں ہے، پھر ایک دن آئے گا سمجھ آ جائے گی انسان کو، پر وقت نہیں، اس وقت ہوگا، اس وقت بس پچھتاوا ہوگا۔ وہ ایک بابا جی نا بازار کے اندر رو رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا بابا جی کیا بات، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے آپ کی، کوئی پریشانی ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹا پریشانی تو ہے۔ نوجوان نے پوچھا کون سی پریشانی بتاؤ، میں دور کروں گا آپ کی پریشانی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بازار کے جو لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر کھوئی بیٹھے ہیں، جو دنیا کمانے کے اندر جناب مصروف ہے، بابا جی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ان لوگوں کی رب کی آپس میں صلح کروا دوں۔ نوجوان بڑا خوش ہوا، کہا بابا جی بڑی کمال کی بات، بڑی اچھی سوچ، اچھا کام ہے، اس میں تاخیر نہ کریں، بابا جی جلدی کریں، ان کی صلح کروا دیں، بڑی اچھی آپ کی نیت ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میری نیت تو اچھی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں، رب بھی مانتا ہے، لیکن دنیا والے میری بات نہیں سن رہے، یہ بازار والے مجھے دھکے مار رہے ہیں، بابا جی اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ میں تو کہتا ہوں آ جاؤ مان جاؤ، وہ ماننا ہے، یہ مان نہیں رہے، کہ یہ میری بات نہیں مارے، مجھے دھکے مارے، بابا جی جاؤ بھاگ جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو، یہ تو میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان گزر گیا۔ پھر تھوڑے دن گزرنے کے بعد اسی بزرگ اسی بابے کو دیکھا قبرستان کے اندر ہو رہا ہے۔ بندہ بڑا پریشان، بابا جی ادھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹا رونے کی وجہ وہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ وہاں تو رونے کی سمجھ آ گئی، بازار کے اندر لوگ ہیں، عوام ہے، آپ کا رونا سمجھیں گے، آپ کی آواز سنیں گے، ادھر مردے ہیں، قبرستان ہے، ادھر کوئی ہے نہیں جو آپ کی بات سنے، ادھر آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ کہا بیٹا بات وہی ہے لیکن ماجرا الٹ۔ کہا بابا کیا مطلب؟
बाबा जी फरमाते हैं, बेटा कल मैं बाजार के अंदर इसलिए रो रहा था, रब की बंदों की सुलह करवा दूं। रब मानता था, बंदे नहीं मानते थे। कहा बेटा आज भी वही, लेकिन माजरा उलट, मतलब कि आज रब नहीं मान रहा, ये कब्र वाले मानते हैं। कब्र वाले तो कहते हैं हमें मौका मिले, हम नेक अमाल करें, नेक काम करेंगे, लेकिन आज रब नहीं मान रहा। तो साहिब हमारे पर वो वक्त ना जाए, इससे कबल मुझे और आपको चाहिए हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। मुझे और आपको चाहिए हम वो काम, वो फेल करें जिनका हमें आखिरत में अजर मिले, जिनका कोई फायदा आखिरत में हो। लोग कहते हैं बंदा बड़ा सियाना है, पूछा क्या हुआ? कहते जनाब उसके पास ना बड़ा अच्छा सेटअप है, उसने अपना कारोबार अच्छा बनाया है, उसके पास अच्छी महंगी तरीन गाड़ियां हैं, उसके यहाँ अच्छी अच्छी कोठियां हैं, अच्छे अच्छे घर है। बंदा बड़ा सियाना, उसने अपना आप सांभ लिया। ये हमारी बातें हैं, फुला बंदा बड़ा सियाना है, क्या उसके पास पैसे बड़े हैं? फुला बंदा बड़ा सियाना है, क्या हुआ? जनाब वो जब बात करता ना तो ऐसी बात करता है जिसके अंदर उसको अपनी जात के लिए फायदा हो, अपने फायदे की बात करता है, और इस तरह लोगों से काम लेता है, बंदा परेशान हो जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? बड़ा सियाना है। लेकिन मदीने वाले से पूछे, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्लमंद वो है, सियाना वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी करे।